الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تموتون وفيما تحشرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. द्रोशी पढ़ लो सारे हजरात. रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ, रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ, मुँह ढांपे कफन से शर्मसार आया हूँ और भारे गुनाहों ने चलने न दिया पैदल, मुझे बार गुनाहों ने चलने न दिया पैदल, इसीलिए कंधों पे सवार आया हूँ। मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे रहूंगा कायम, मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे रहूंगा कायम,
اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، تعزیتی پروگرام اور انہاں پروگرامہ دا مقصد اظہار تعزیت اور ایصال ثواب ہو دے۔ کوئی تقریر مقصود نہیں ہوتی، میرے آقا دی شریعت مطہرہ دے اندر کسے بھی مرگ دے اتے افسوس تعزیت دی اجازت صرف 3 دن ہے۔ اور اس تعزیت یا اظہار افسوس دا طریقہ کار اے ہے کہ دل صدمے والی ہوئے، اکھاں وچوں بے اختیار اگر آنسو آویں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دل صدمے والی اکھاں وچوں ہنجواں دی برسات تے زبان تے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں ایک او عورت جدا خان فوت ہو گئے، سر دا تاج دنیا دے اتو لگا گئے، او دے واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ او 4 مہینے تے 10 دن سوگی چراوے، افسوس چراوے، او سرما نہیں لا سکتی، کجل مساگ نہیں کر سکتی، نوے کپڑے نہیں پا سکتی، یعنی بن سور تے سنگار نہیں کر سکتی، او 4 مہینے تے 10 دن افسوس کر سکتی ہے، ورنہ میرے آقا دی شریعت دے اندر اظہار افسوس اور تعزیت 3 دنوں تو زیادہ جائز اللہ تے چاہ۔ میں حضور دا فرمان نسے دا بیٹا، اپنی گل نہیں بیٹھا کرے گا۔ سارے ہاں
جو ہی میت دنیا تو رخصت ہوندی ہے آہو بکادا حکیمیں تاتا بدھیج وے دے لا متناہی سلسلہ ایک بندہ بے کو گل لے دے بیا بے کو گل لے دے بیا وین کرے دے بیا وین کرے دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَيِّتِ لَيُعَذَّبُ بِبُكَائِهِ جڑی میت ہے تہاڈے رومن دے نال او کو اللہ پاک عذاب دے دے مائیاں بیبیاں ہیں وہ اسرائیل کو کوسنے لے دیا بیٹھی ہیں اسرائیل آتے کو گھول گھتا ہاں ایسا ہے اخبارات لکھ دے کہ فلاں شخص کی بے وقت موت نے ہمیں پریشان کر دیا بے وقت موت بھائی موت دا وقت نہ تسا دسن والے ہیوے نہ میں دسن والا ہاں نہ کہ مولوی دے اختیار دے اندر ہے نہ کہ پیر دے اختیار دے اندر ہے موت دا وقت میرے اللہ نے مقرر کی تھے کیا مقرر کی تھی اللہ نے قرآن فرمائے نحن قدرنا بینکم الموت اساں تہاڈے واسطے موت مقدر کر چھوڑیے اور اوندا وقت ایسا کیتے کہ حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون جہرے ویلے او مقررہ وقت مقررہ ٹائم آندے نہ ایک لحظہ پہلے تے نہ ایک لحظہ بعد دے اندر فرمایا ان کو ایسا مقرر کیتے کہ ایک منٹ و سیکنڈ دی بھی کہہ کو مہلت میرا اللہ پاک نہیں دے دا توت ساڑا اے آکھنا کہ فلاں کی بے وقت موت آئی حالے تا ٹائم نہ ہو حالے تا ویلا نہ ہو حالے تا وقت نہ ہو حالے تا جنابے والا وہ فلاں کم سر انجام لیوڑے حل فلاں کم سر انجام لیوڑے ہن میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دی شریعت دے اندر ایسے جملے آکھن بھی ناجائز ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے لیکن اسائیں فیصلہ کیتا ہوئے ہے وہ کیا کہ میاں اسا کریں پیو ماں دی گالی نہیں مننی تے مولوی دی کی مننو یہ نا شاہ جی مولوی دی کی مننو اگر پیو ماں دی کرے ہی نہیں مننی یعنی بہت چنگا کام کیتے جو پیو ماں دی کرے ہی نہیں مننی او بھائی اے مولوی دے کچھ سا حقیر سمجھ دے ہو اللہ دی قسم میں تورا خیر خواہ ہے تو سا جم دے ہو کان نیچ آزان کون دے دے اللہ ہوتے چاہ ہیں مولوی دے رہے زبان ہلن چلن لگ دیئے سب تو پہلے اماں ابا بھائی کلمہ نماز سکھاون واسطے کہنے کو لوگ گھنے میں دے بولو پہلا مکتب پہلا مدرسہ وہ مسجد کسے بھی مسلک دی ہوئے بلا امتیاز بلا تفریق تو دین دا سب تو پہلا سبق کون دے دے مولوی نماز کیسے سکھائیے مولوی جنازہ بندہ فوت تھی گئے میت پئیے تھئی بھرا سائیڈ تے کھڑے رشتہ دار سائیڈ تے کھڑے ایک کو غسل کون دے دا گئے بولو تو حقو تا کفن دے پورے کپڑیاں دا بھی علم نہیں ہے کہ کفن جڑا ہے وہ کیوے ہے مرد کتنے کپڑے ہیں عورتوں دے کتنے کپڑے ہیں کس طرح کفن لیونے
یہ کون دے دے؟ اللہ ہوتے چاہ ہیں مولوی، میت آ گئی ہے، جنازہ کون پڑھیں دے ہیں؟ تسا سائیڈ تے کھڑے وے، ایک گڑ گڑا کے تضرع نال عاجزی نال اللہ دے حضور دعا دے ہتھ کھڑے کیتی کھڑے، یہ توڑا ہمدرد خیر خواہ ہے اللہ ہوتے چاہ ہیں؟ قبر دفن دے ویلے کون ہوئے دے؟ بولو تے صحیح، ہم چپ تھی گئے نا، کیونکہ تسا مولوی کو حقیر سمجھے، بے ملا ہے، ملڑو ہے، ملونٹا ہے، کیا شے ہے، ان دی حیثیت کیا ہے؟ او بھائی جمن کرے گھن کے مرن تک، قبر دے اتارن تک، قبر تے مٹی پاون دے بعد تک تسا سارے قبرستان چو لگے ویندے وے، اے سراندی کنے کھڑ کے بھی اللہ دا قرآن کھڑا پڑھ دے، پواندی کنے کھڑ کے بھی اللہ دا قرآن کھڑا پڑھ دے، تمہارے واسطے دعائیں مغفرت کھڑا کریں دے، کل خانی کریں دے وے، تمہارے واسطے دعائیں کریں دے، کیا دیں دے وے؟ 20,000 15,000 10,000 5,000 کلہی کہ مولوی مطالبہ کیتے کہ اتنے پیسے دیو تے میں پڑھسا، اتنے نہ دیو تے نہ پڑھسا، بولو تے صحیح ہے نا؟ میری گال چوب دی پئی ہے تو کو ٹھیک ہے نا؟ تے اس واسطے پیچھے تو فیصلہ کیتے کہ اسم پیو ماں دی نہیں مننی تے مولوی دی کیوں مننو چاہ، بے شے کیڑی اللہ دی قسم توڑیاں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں کنے بڑی دولت جڑی اللہ نے ساکو قرآن والی دیتی ہے، این دولت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ تائیں تسا جو سمجھو ودے تے مولوی جیسا مستغنی تے بے نیاز بھی تو کو دنیا تے کوئی لفظی توڑا کلاس 4 دا بندہ 28 تو 30,000 روپے تنخواہ گھن دے، توڑے ای پورے علاقے کوئی ایسا مولوی ہے جے کو 30,000 تنخواہ مل لے؟ بولو اللہ دے دے نا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ او اللہ تسا 2,000 دیتے، 3 دیتے، 4 دیتے، 5 دیتے، اون کہیں مطالبہ نہیں کیتا، کہیں احتجاج نہیں کیتا۔ یہ میرے بھائی صاحب بیٹھن دے سامنے کلرک صاحبان اکثر سکیا روٹیاں کی چیز پا کے سڑکاں تے لیٹ کے احتجاج کر رہے ہوندن، ہائے روٹی تے بھوکے مر گئے، بھوکے مر گئے، کہیں کہ مولوی کو رٹھے میں روٹی واسطے احتجاج کرے دا۔ تو میرے آکھن دا مقصد ہے کہ مولوی توڑا ہمدرد ہے، مولوی توڑا خیر خواہ ہے، اینتوں کو کلمہ سکھائے، بندہ فوت ہے اللہ دی قسم افسوس سی دے، تو سوتے میں کھڑے ہو دے ہے، آوازاں دیئے پیچھوں مولوی صاحب نیت ذرا اچھی کرائے، سکو نماز جنازہ دی نیت نہیں آن دی، وہ جڑے بندے کو نیت نہیں آن دی وہ کو دعائے جنازہ کیا خاک آن دی اسی؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جنازہ یہ دعائے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائیے۔ اے نماز جنازہ حقیقتاً دعائے صورتاً نماز کہ نماز حقیقت دے اندر جڑی ہوندی ہے اون دے وچ قیام بھی ہے، اون دے وچ رکوع بھی ہے، اون دے وچ سجدہ بھی ہے۔ اے جنازے دے اندر قیام تعظیم انسانیت واسطے ہے، تعظیم آدمی واسطے ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ لسائے
کہ میاں پہلی تکبیر دے بعد سبحانک اللہم پڑھ لیں. کس واسطے پڑھ لیں؟ کہ اسا میت واسطے اللہ دے حضور دعا منگن والے ہیں. دعا منگنا ہووے کہندے کول، کوئی چیز منگنی ہووے کہندے کول، طریقہ اے ہوندے کہ سب تو پہلے اون دیاں تعریفاں کرو، اون دیاں ثناواں کرو، اون دیاں حمداں کرو تاکہ وہ خوش تھی ونجے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، تساں عام طور تے دیندے وے فقیر آندن، غریب آندن، مسکین آندن، کہ وڈے بندے دے کول منگن واسطے، سردار کول منگن واسطے آندن، خان ملک چودھری کول منگن واسطے آندن، ڈاکٹر صاحب کول منگن واسطے آندن. طریقہ کار فقیر دائے ہوندے، وہ سب تو پہلے آدھے خان صاحب تو جوانیاں مانے، تیریاں سرداریاں قائم ہوون، خان صاحب تیریاں بادشاہیاں قائم ہوون، تیرے ملک و ملک قائم ہوون، تیرے بچے جوانیاں مانن، تیرے گھر بار دی خیر ہوے. یہ فقیر آدھے نہیں آدھا، بولو دے سے آدھے. این سردار دے بچے جوانیاں مانن یا نہ مانن، فقیر دی کوئی غرض ہے؟ بولو. این دیاں بادشاہیاں قائم رہون یا نہ رہون، فقیر دی کوئی غرض ہے؟ نہیں. لیکن اوہ جملے اس واسطے آدھے جو تاکہ ایک خوش تھی پوے، سردار ملک خان چودھری ڈاکٹر بڑا آدمی اے سن کے خوش تھی وے تے خوش تھی سی جر لے تے میری جھولیچ کوئی شے پالس. اسا اللہ دے حضور اللہ اکبر آکے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے پڑھتے ہیں اللہ اللہ تو شریکہ کنے پاک ہے، سبحان تو قادر مطلق ہے، سبحان جتھا ساڑیاں طاقتاں ختم ہوندن اتھاں تیریاں طاقتاں شروع ہو دین. سبحان تمام شانہ دا مالک تو، سبحانک اللہم و بحمدک. اللہ حمدہ تیریاں ہیں، تعریفہ تیریاں ہیں، سب تعریفہ دے لائق تو ہیں. و تبارک قسموں کا، تیرا نام بہت بڑا بابرکت ہے. و تعالی جدو کا، تیری بزرگی بہت بڑی ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا خالق و مالک نفع نقصان دیون والا اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کس واسطے رب دی تعریف کرنے ہیں کہ اسا ہن اگوں کچھ منگن والے ہیں. اللہ کو لو کچھ منگن والے ہیں تو رب بھی اپنی تعریف سن کے خوش تھی دے. اللہ بھی اپنی تعریف سن کے کیا تھی دے؟ بولو نا، خوش تھی دے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے 99 نا صفاتی ہیں، تے میرے آقا دے نونا ذاتی ہیں، ایک محمد تے ایک احمد. محمد دمانا تھی دے کہ سارا جگ جے دی تعریف کرے تے اندہ رب بھی ان دی تعریف کرے. تے احمد دمانا اے تھی دے کہ جڑا سارے جگ کنے زیادہ اپنے رب دی تعریف کرے. تو ثابت ہویا اللہ بھی اپنی تعریف سن کے کیا تھی دے؟ خوش تھی. اساں خدا کو کچھ سمجھ دے ہی نہیں، اساں ہر شے مخلوق کی ورتا چھوڑیے. سنی ہے دیوا میں شیعہ ہے، اللہ تعالیٰ آوے سارے منہ مرجھاون لگ گئے اور اللہ کو بھی یہ شاید پتہ ہے. اللہ پاک قرآن چاکھے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
جل میرا ذکر کیتا ونجے اس طریقے نال کہ میں اکلا ہاں، میں اکیلا ہاں، میرا شریک کوئی نہیں ہے، تو اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لوگاں دے دل مرجھاون لگ ویندن، دل اوکھے تھیون لگ ویندن کہ کلا خدا کیا کر سکتے، جب تک کہ نال سارے اے نہ ہوون، غیر جب تک شریک نہ کروں اوے لیتا ہی اسا خدا کو نعوذ باللہ کلا کچھ سمجھ دے ہی نہیں ہے۔ تو وقت تقریر دی گل نہیں، میں گزارش کر رہی ہوں صرف جنازے دے بارے دے اندر کہ جس وقت جنازہ پڑھ دے ہیں پہلی تکبیر دے بعد اللہ دیاں تعریفاں اس واسطے کرے دے ہیں کہ خودی ذات کو لوگ کچھ منگن والے ہیں، طلب کرن والے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر ہو دیئے، اس دے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات دے ہوتے تحفہ درود بھیجے دے ہیں۔ تحفہ درود کس واسطے کہ میرے آقا نے فرمایا، آمنہ دلال نے فرمایا، او لوگو دعا دی قبولیت دی کنجی میں محمد دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ جی میں چندرا تالا بغیر چابی دے نہیں کھلدا، تو سا کوئی بھی دعا اللہ دے ہاں اگر مقبول کرنی ہے طریقہ کار میرے سنگ نے فرمایا، اول بھی درود پڑھو، آخر بھی درود پڑھو، درمیان دے اندر جو دعا کرے سو اللہ قبول کرے سی، کیونکہ درود بھی دعا ہے اور ایسی دعا ہے کہ میاں ساریاں دعاواں انہاں دے رد ہون دا امکان ہے کہ ممکن رد کیتی ہے ونجن، لیکن درود ایسی دعا ہے جڑی اللہ پاک کریں رد نہیں کریں دا۔ اول درود پڑھ سو قبول، آخر درود پڑھ سو قبول، درمیان والی دعا ہی درود دی وجہ کر کے قبول ہے۔ تو روجی تکبیر دے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف۔ تے تیسری تکبیر دے بعد ہن اصل مرحلہ شروع تھی دے، اصل مرحلہ شروع تھی دے، اے میت جڑی موجود ہے، موجود فوت ہے، تسا رون دے پیوے، آہو بکا کرے دے پیوے، حدیث پاک دے انداران دے ای میت کو پتہ چل دے اے رون دے پین، وہ آدھے کیوں رون دے پین، کس وجہ کر کے رون دے پین، آہو بکا کر رہن، کیوں کر رہن، تا آکے جرلے اس دا جنازہ پڑھی جن لگ دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعائے جنازہ ہے، کیا ہے؟ دعائے جنازہ۔ لیکن اساں یاد، میں اگر اتھائی آنکھاں چاہ کہ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں کو دعائے جنازہ یاد ہے، تو اندازہ ایمیں تھیں دے کہ 90% بندے ایسے حسن جڑے آکسن، میں نہیں آکھیا تو کو بھی تو سر ہاتھ کھڑا کرو، میں کہنا پردہ نہیں فاش کرنا چاہتا، میں گزارش کر رہا ہم کہ اگر آکھاں چاہ اصل ضرورت نہیں سمجھیا، جیڑی شاہ کو بندہ ضرورت سمجھ دے ان دے حاصل کرن واسطے دن رات کوشش کریں دے، سائل کریں دے، پیسہ لاونا پوے لے دے، مال لاونا پوے لے دے، ایمیں ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ جیڑی شاہ کو ضرورت نہیں سمجھدا ان دے واسطے کوئی کوشش نہیں کریں۔ میں بڑھلے بابے کو آکے بابا جی کوئی اللہ دا قرآن پڑھوا، آدھے مولانا صاحب
میں بڑھا بندہ ہاں، دماغ تے کوئی گال نہیں تھار دی، عقل تے کوئی گال نہیں کھڑ دی، سمجھ کوئی شے نہیں آندی، عربی زبان پتہ نہیں چلدا۔ میاں قبر دے اندر قرآن کم آسی، حشر دے اندر قرآن کم آسی۔ آدھے چکرا میاں میں جاہل بندہ ہاں، ان پڑھا، میں تے جانتا کچھ نہیں ہاں، مولی صاحب مرنے گھتی بیٹھے، قرآن میں کیویں پڑھا بال بکال پڑھ دے ودن، لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے میں دے دا اے بابا کھا لیتے کہیں چاہ کے ودے تھی آؤ پانی لے دا ودے جناب والا پانی لے دے ہوئے قمیص بھی دے گل دے اندر کوئی نہیں، بنیان پاتی ہوئی ہے خالی تہ بند پاتا ہوئے، اچانک گھنٹی وج دیئے تے جے بھی چوئے ڈبیا کڑھیں دے، ڈبی کڑھ کے جناب ایمیں بٹن دبے دے، نمبر ملے دے، کنتے رکھ کے گل کھڑا کریں دے۔ میں کہ بابا جان تو تے آدھا میں ان پڑھا ہوں، میں تے پڑھیا ہویا کوئی نہیں، میں گوار تے جاہل بندہ ہاں، اے الفاظ بھی انگریزی دے ہن تے جناب اردو دے ہن، تو ان پڑھا میں تو کیویں ایک کی تھی؟ آدھے مولی صاحب ضرورت دی شے ہے، بال بکال ملتان کراچی لاہور مزدوری کریں، اس واسطے سکھے میں کیا کیتے میں سکھے میں اے ضرورت ہے ای کو سکھے، اللہ دے قرآن دی ضرورت بولو ہون تا المیہ اے ہے کہ سب تو بڑا مفتی جو بن گئے، اے مفتی ہے، اگے بھلے چکے کہ مولوی عالم دین دے کولو چلے میں دے ہاوے، کوئی مسئلہ دین دا پوچھو جا، کوئی شریعت دی گال پوچھو جا، ہون فیس بک تے آیا کھڑے بادشاہ ہو، ایمان لال نسو ایک ڈاکٹر ہے جو ایم بی بی ایس دی ڈگری کیتی ہے، انہیں 5 سال ایم بی بی ایس پڑھے، ایف سی پی ایس کیتے، 10 سال دی محنت دے بعد وہ ڈاکٹر بنے، ایک او بندہ ہے جے کو تساں عطائیہ دے وے نسخہ اون بھی وہ لکھ لیتے، نسخہ ایمی وہ لکھ لیتے، تساں اون دی گال کو اتھنٹک سمجھ سو یا این دی گال کو اتھنٹک سمجھ سو؟ بولو دے سے ہیں این دے کولو ویسو نہیں، ہون تے دور زیادہ ترقی یافتہ آ گئے نا، ہون تے تھے لئیے تے بھی اصلے کھڑ دے، لاہور ونجو ملتان ونجو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیوں؟ وہ بھائی وہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں وہ تجربہ بھی ہے، انہیں پریکٹیکل بھی سب کچھ کیتے، ٹھیک ہے نا؟ تے دین دی گال واسطے موبائل تو دیکھ گی دے، فیس بک تو دیکھ گی دے، پکی روٹی والے بندے کو لو پوچھ گی دے، جو ہی تھا بس راہ ویندہ ویگن یا بس جو گال تھائیے تے بندہ ہی میں آکھے بھی بہ کے نماز پڑھوں، ہوں کو آکھے سے بھی ہاں اللہ دا بندہ نماز قیام فرض ہے، جلے فرض ساکت تھی گئے نماز نے اوہ بولی صاحب بس ساکو وڈا پتہ ہے، یہ میں ہے کوئی اللہ ہوتے چاہ وجہ کیا ہے کہ دین کو ضرورت نہیں سمجھا، دین کو ضرورت نہیں سمجھا، دنیا کو ضرورت سمجھے، ایک الخانی ہے اج تو سا کم از کم 3 تو 4 ہزار بندہ آئے بیٹھے ہوئے، میں بھی آیا بیٹھا، ناراض نہ تھی وہ، یہ فرض ہے اللہ ہوتے چاہ، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے نہیں، زیادہ تو زیادہ ایک مباح عمل ہے، بے خان صاحبان دا منہ ہے، خان صاحبان دے منہ کو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گھنٹہ ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ مولوی بھی گھن گی دے، ٹھیک ہے بہ گئے ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، تے 5 گانا نماز اللہ دیو کیا ہے؟ اللہ دیو کیا ہے؟ فرض ہے، کریں ڈٹھے وے جو 5 گانا نماز
مسیت 500 بندہ کھڑا ہوئے، 300 کھڑا ہوئے، 200 کھڑا ہوئے، 100 بندہ کھڑا ہوئے، نہیں، اتھا منہ ہے، منہ رکھنی ہے، دکھلاوا ہے۔ اصل مقصد جڑا ایصال ثواب ہا کہ اساں پہلے آ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہا، تسبیحات کرنے ہن، کل خانی دا مقصد ہی جو ہا۔ میں نو گالی کیتی ہن ابتدائج کہ ایک اظہار افسوس، اظہار تعزیت تے دوجا ایصال ثواب، یعنی میت کو ثواب پہنچاونا، زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے، زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچیں دے؟ میت انتظار دے اندر ہو دیئے، میت کیا ہو دیئے؟ بولو، وہ مک نہیں گئی، وہ فنا نہیں ہو گئی، وہ ختم نہیں ہو گئی، انہا تعلق ہے تمہارے نال۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اموات دا میت دا حق کے زندہ دے ہوتے کہ مرن دے بعد اون دے واسطے ایصال ثواب کرے، قرآن پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، حج بدل کر کے، حج بدل کر کے، عمرہ بدل کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، فرمایا او منتظر ہوں دیئے، میت انتظار چھوں دیئے کہ میری اولاد، میرے پچھلے، میرے اعزاء، میرے اقربا کچھ پڑھ کے میرے واسطے بھیجے سن۔ کیوں کہ وہ این جہانی چوں بے جہان دے اندر منتقل ہوئے، مکیا نہیں، مکیا بولو، بیج چھٹا دے وے میرے دیہاتی برائی وے، مکائی دا بیج، کنک دا بیج، او بھائی یہ 5000 دی بوری کی دیوی مٹی چ ملا دیتی، فرمایا یہ بیج مکیا نہیں، کچھ دیوارہ واسطے لک گئے، یہ مک نہیں گیا، میں کملا نہیں، یہ بیج مکا نہیں بلکہ مٹی کیا تھی گئے؟ لک گئے۔ ول اندے ہوتے کیا آمنی ہے؟ بہار آمنی ہے، کیا آمنی ہے؟ بہار آمنی ہے۔ میرے عزیزو، ابے کو دفن کر رہے ہو، بھائی کو دفن کر رہے ہو، مکیا نہیں، قبر دا ایک جہان ہے، قبر دا کیا ہے؟ بولو، آخری گل کرنا پیا ہے، کیا ہے؟ جہان ہے، اندے اندر زندگی ہے، اندے وچ کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جی میں بچہ اماں دے پیٹ دے اندر آئے، 4 مہینے گزرے، روح آ گئی ہے، اندر زندگی ہے، کھاندہ بھی ہے، پیندہ بھی ہے، پاسے بھی تبدیل کریں دے، سائیڈوں بھی تبدیل کریں دے، سا بھی گھندہ پہ، لیکن تو کو پتہ نہیں چل رہا، سہاکی میں گھندے تو کو بے کو پتہ نہیں چل رہا، سائیڈاں کی میں پیا بدلیں دے، اممہ کو لو پوچھو جنے پیٹ دے اندر بچہ ہے، اگر 5 منٹ اے بچہ نہ ہلے نہ پھرکے، اممہ پریشان تھی بیندی ہے، وہ آدھی خیر ہوئے میرے بچے دو کہ میرا پیٹ دے اندر ہلدا چلدا نہیں پیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ڈاکٹر بھی آدھن تو سب بھی آدھے وے، اے اندر زندہ ہے، اے کھاندہ پہ، پیندہ پہ، سا گھندہ پہ، لیکن کیویں گھندہ پہ، ایندہ تو کمیں کو پتہ نہیں چلدا، کیوں؟ او بیا جہان ہے، اے دنیا والا بیا جہان ہے، ای دنیا والے جہان دے بعد اللہ نے برزخ والا جہان بڑھائے، او قبر دا بھی ایک جہان ہے، جی میں تھا اے اماں دے پیٹ دا پردہ آ گئے، اتھا بھی 2 گز زمین دا پردہ آ گئے۔ کیا آ گئے؟ پردہ آ گئے، اندروں زندگی ہے، اگر زندگی نہ ہوئے تو میرے آقا نے فرمائے اتاہما ملکان فیقعدانی ہی، فرشتے آنن آ کے اٹھا بلھینن، اٹھا کے سوال کرنن، اے سوال دا جواب دیں دے، سوال دا جواب زندہ دے سکتے، جڑا مک گئے او بولو، جڑا مک گئے وہ جواب نہیں دے سکتا نا،
تو اندر زندگی ہے، اندر حیات ہے، اون حیات دا کیسی زندگی ہے کہ جی زندگی ہے کیویں جی دے اون دا تو حکم کو پتا۔ ایک بھی مسئلہ دسی ونجا ناراض نہ تھی سو، ٹھیک ہے نا؟ یہ صدقہ جائز ہے، صدقہ جائز ہے، خیرات بولو جائز ہے، ایصال ثواب جائز ہے، لیکن یہ دکھلاوا ناجائز ہے، ریاکاری ہن چپ تھی گئے کیونکہ تسا مسئلہ سننا چاہتے ہو اپنی مرضی دا، اساں دے جب تک دکھلاوا نہ کروں اون ویلے تائیں مزہ نہیں آندا، ٹھیک ہے نا؟ زندہ بندے کو زندہ جڑا بیٹھے یہ ایویں اساں 50 پلیٹاں کریں اگوں آ رکھے نہیں، وہ تے ہن اساں ایسی نافرمان اولاد تھی گئے ہے کہ ڈسپرین دی گولی بھی دیون واسطے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بے شک دیو، صدقہ دیو، خیرات دیو، صدقات دیو، دیگاں پکاؤ، جو کرو دیو، لیکن غریب کو دیو، فقیر کو دیو، مسکین کو دیو، یتیم کو دیو۔ میں مولوی دا حقدار نہیں ہوں، میں مولوی دا حقدار وہ بولو میرے گھر تے 8 بسترے اگے پین، تسا بسترا بھی والا چاہ کے دیندے پہ مولوی کو کہ اے جناب والا اے گنے، او بھائی اجڑا مستحق ہے او کو دے سوتے ثواب مل سی، کیونکہ اگو ملنے ثواب اے شاید ڈائریکٹ نہیں ملنی، تسا کے کیلے کھوے سوں کیلا مل سی، اے فروٹ دے سوں او فروٹ مل سی۔ اللہ دی قسم جڑے جنت دے فروٹ ان دے مقابلے دے اندر اے دنیا دا فروٹ ایک ذرے برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے تو بتھے کپڑے لتھے پرانے چاہ کے ریتن، اللہ پاک قرآن چاکھے کہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، فرمایا میں جنتیاں کو جنتی ایسے لباس دے سا جڑے کم خواب دے خضر تے سندس دے لباس ہو سن، یہ بتھے کپڑے میں نہیں بڑھن، یہ بسترے میں نہیں بڑھن۔ فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، میں ایسے گدیلے تے ایسے تکیے لا کے دے سا جڑے تمہارے خیال دے اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ ضرور دے سی، جنت مسلمان واسطے ہے، جنت کے واسطے مسلمان واسطے، کافر جنت نہیں ونجنا۔ انشاءاللہ تساں سارے ضرور جنت ویسو، کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قد دخل الجنہ، جے بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گدے وہ جنت ضرور داخل تھی سی۔ کیوں؟ اے کلمہ ایمان ہے، کلمہ کیا ہے؟ ایمان ہے، تے جنت ایمان دے بدلے ملنی ہے، اعمال دے بدلے نہیں ملنی۔ جنت کس دے بدلے ملنی ہے؟ ایمان دے۔ اگر اعمال دے بدلے جنت ملے ہاں، اعمال دے بدلے ملے ہاں، ایک بندے دی عمر 40 سال ہے، اللہ کیا 40 سال عمل کیتے ہیں نہیں جنت کھڑ، ہون 40 سال دے بعد والا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مرن دے بعد اعمال بندے دے منقطع ہو گئے، اگے نماز پڑھ سکتا ہاں ہن نماز نہیں پڑھ سکتا، اگے قرآن پڑھدا ہن قرآن نہیں پڑھ سکتا پیا، اعمال منقطع ہو گئے۔ تو اعمال تاں
ایمان کو مزین کرن دا ایک ذریعہ ہے، ایمان کو سونا کرن دا ایک ذریعہ ہے کہ جڑے بندے ایمان ہو سی او اعمال اچھے کرے سی، سچ بولے سی، جھوٹ نہ مرے سی، منافقت نہ کرے سی، دغا بازی نہ کرے سی، ملاوٹ نہ کرے سی، چوری تے جاری نہ کرے سی، بے دی عزت کو تک کے نہ دیکھ سی۔ ایمان والا بندہ اساں تئی میں کوئی نہ کرے دے نا، ملاوٹ بادشاہ کون کرے دے، دھوکہ دہی سوال ہی پیدا نہیں دا، مسلمان ہے ایسا کہنے نال کریں دے یہ نہیں ناراض سین دے بابا، میرے خیال میری گال ہی دے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ مولوی دے ہوتے فرض ہے کہ اساں جو دین پڑھے ان کو صحیح طریقے دے نال تو کو دساؤ۔ حدیث پاک دے اندر آندے کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج دی رات ڈٹھے میں چند لوگ ہن جنہاں دیاں زباناں کینچیاں جہنم دیاں چاہ کے فرشتے کٹیں دے کھڑے ہن۔ میں پوچھم یا اخی جبریل کون لوگ ہیں؟ فرمایا توری امت دے او علماء سوئن، علماء بدن، جڑے دین دی حق گال چھپے دے ہن، روٹی دی خاطر، پیسے دی خاطر حق گال نہ کرے دے، دین دے اندر تاویلاں کرے دے ہن، چونکہ چنانچہ لہذا لیکن دی آڑ گھن کے تبدیلی کرے دے ہن۔ حضور فرمائے میں اپنے اکھی نال دیکھ آیا جہنم دے مکرازیں انہاں دے زبانہ کٹیں گیا۔ سیدھا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، دین کے کو اہدن حکم اللہ دا ہوئے، طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے، عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے، ای کو دین اہدن۔ حکم کے دا اللہ دا، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، عمل کے دا صحابہ و اہل بیت دا۔ اے دین ہے، جیڑے کم وچ اللہ دا حکم نہیں او دین نہیں، جیڑے کم وچ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں او دین نہیں، جیڑے کم وچ صحابہ تے اہل بیت دا عمل نہیں او دین نہیں ہے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے، آمین آکھو چلے۔ وقت میں تھوڑا کچھ زیادہ کیتے وہ جڑے قاری ساجد صاحب ہیں، میں ٹائم تے آیا ہمیں، میں انہاں کو آکھیا بھی 9 تو 10 تائیں ٹائم ہے، انہاں آکھے جی نہیں سارا اگا ٹائم ہے، وہ انہاں کو پتا باہر صورت ایک ادھا منٹ میں تھوڑے کو بھی آگھننا، ایک درویش جی نات خان فقیر آدمی ہے تو کوئی 2 مصرے صرف ادھے منٹ تو زیادہ نہ لے سی، یہ سنے دے تے وہ سن گی نو دل کرے تے دی خدمت کرائے چاہ، اس سے بعد ختم پڑھ دے۔ سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھ گنو۔ یو محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا، رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ زور اللہ سبحان اللہ۔ ایو محبوب کل، ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا، رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چن، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا، رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔
جس رحمت جمکے تے لائی جھڑی ہاں لائی جھڑی چل پہلے اگر آمنہ دے چڑھی آمنہ دے چڑھی اے جھیاں پرزیا اے جھیاں پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بل ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دیتا سرکار نے آ کہ حق دا پیام حق دا پیام کوئی فاران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھران دے خدا بن ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن ڈوکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا اساں تساں سارا بھائیاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تساں سارے غامی شریک تھے بھائی مظہر حسین بڑی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزم مظہر سے کو پہنچا یا اللہ تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو قرآن پاک پڑھے جو سورہ فاتحہ پڑھیے درود شریف پڑھے قرآن شریف پڑھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کیتے تسبیحات کیتے نے صدقہ و خیرات کیتے نے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیز مظہر صاحب کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغ ہوئی جو باغ بڑھا یا اللہ بحثیت انسان بھلا ہو گئے لغشہ ہو گئے خطامہ ہو گئے یا اللہ تو اپنی رحمت نال معاف چاہتا یا اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اللہ تیرے محبوب نے دسے کہ جڑے بندے کو دنیا تے اگر بخار بھی ہو ونجے تا اندے گناہ ایویں جھڑدن جیویں خزاں دے موسم دے اندر درختاں دے پتے جھڑ ویندن یا اللہ اس نے تے 1.5 سال مسلسل اس تکلیف و اذیت و کرب دے اندر زندگی گزاری ہے بے شک یہ دنیا دیاں تکلیفاں اللہ تا اس واسطے دیتی ہیں کہ ان دے اندر آخرت والی صفائی ہو ونجے یا اللہ
اسا مل کے اودے حق دے اندر دعا بیٹھے کرے دے ہیں یا اللہ اودے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما اللہ یہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیہ دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھن اللہ سے دے دے ہے کہ اتنی ساری اے مجمع اتنے سارے اے لوگ اگر کہیں دنیا دار تے بوہے تے لگے ونجن اللہ وہ دنیا والے تے معاف کر چھڑے دن تو تے اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے اتنا بڑا کبریا ہے اتنا بڑا خالق و مالک ہے اللہ بندے کو معاف کرنا تیری شان کریمی ہے میرا اللہ تیری شان کریمی ہے اللہ تو اتنے اٹھے ہتھا کو خالی بنا میں تیری شان دے لائق نہیں ہے میرا اللہ سارے اٹھے ہتھا کو خالی نہ بنا یا اللہ ساریہ دعاواں وزر صاحب دے حق دے اندر قبول و منظور فرما انہیں دی مغفرت عام فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہوں دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند ماں باپ دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ یا اللہ یا اللہ اہل علاقہ دے ہوتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما سر گناہ معاف فرما سریہ خطامہ معاف فرما عصیان و نسیان معاف فرما سریہ بھلا و سر جرم و قصور معاف فرما یا اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما یا اللہ مہنگائی والے طوفان آئے کھڑن یا اللہ انہا کو سارے کو ٹال دے یا اللہ سے کو نماز پنجگانہ بعد جماعت پڑھن دی توفیق نصیب فرما سونے ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مسلمانوں کو آپس دے اندر اتحاد و اتفاق دی توفیق نصیب فرما سونا ربا سے کو مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ